علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے وابستہ ہے کہ جب حسن و حسین بیمار ہوئے اللہ کے محبوب نے ارشاد کیا کہ تم اللہ کے دربار میں نظر مت مارو۔ مولا کائنات نے نظر ماری، حسن و حسین ٹھیک ہوئے۔ کتب میں لکھا ہے کہ یہودی سے 12 کلو جو گندم بولے 12 کلو گندم آپ لے کر آئے، جس کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا چاہا، اللہ کا نظام چلانا چاہا۔ جب اس گندم کو 4 کلو کی صورت میں پہلے دن پکایا، ایک مسکین شخص دروازے پہ آیا، اس نے حاجت روائی کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا تو جناب علی المرتضیٰ نے اس پکے پکائے کھانے کو ان کے سپرد کر دیا۔ دوسرے دن 4 کلو پھر پکائے، وقت افطار تھا، پھر دروازے پہ سائل آیا، قیدی ہوں، کچھ مانگنے آیا ہوں۔ مولا کائنات نے درباروں سے فرمایا کہ تم اس کو صدقہ کر۔ تیسرے دن پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ نے 4 کلو جو بقیہ حصہ تھا اس کو پکایا، وقت افطار تھا، کھانے کو جی چاہا، لیکن پھر کسی سائل نے آواز دی، میں یتیم ہوں، میرے آس پاس کچھ بھی نہیں، میں بڑی آرزو لے کر آیا۔ مولا کائنات نے وہ حصہ اٹھا کے اس فقیر مسکین کے سپرد کر دیا۔ اب اس حالت کے بعد گھر والوں کی تربیت بہت زیادہ ضعف اور کمزوری میں چلی گئی۔ اللہ کے رسول کو خبر ہوئی، آپ گھر تشریف لائے، دیکھا بیٹا فاطمہ الزہرا تم نے یہ کیا حالت کرا دی۔ 3 دن کچھ کھانے کو نہ ملا۔ جبریل علیہ السلام آئے، کہا اگر انہوں نے اپنے کھانے کو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا تو عرش والا کہتا ہے اس کے بدلے تم یہ لے لو۔ کہا جبریل ہم کیا لے لیں؟ فرمایا عرش والا ارشاد کرتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کا یہ حکم تمہارے لیے آیا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں مالک ان کے عمل کو بہتر جاننے والا ہے۔ تو یہ شان نزول بھی مولا کائنات کی ذات سے وابستہ ہے جس کو قرآن نے بیان فرمایا۔ حدیث رسول جہاں صحابہ کرام کو اہمیت دیتی ہے اور ان کے فضائل بیان کرتی ہے، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی بھی فضیلت اللہ کے رسول نے خود بیان فرمائی۔ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میرے علی سے پیار کیا گویا اس نے اللہ کے نبی سے پیار فرمایا۔ یہاں تک اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے علی سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور بغض منافق کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اعزاز مولا کائنات کو حاصل ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ عرش والے نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کتنی خوش نصیب ہیں وہ 4 ہستیاں جن سے عرش والے نے محبت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سادہ سی مثال ہے، ہمارے وقت کا کوئی بڑا شخص نامور ہو، وہ کسی کے حوالے سے کوئی پیغام سندیشہ بھیجتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی پہچان معرفت فلاں تک ہے۔ اگر کوئی استاد یا مرشد اپنے مرید کو عزت دیتا ہے وہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ قربان جائیں ان 4 ہستیوں پر جن سے محبت کرنے کا حکم عرش والے نے خود اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا۔ وہ 4 ہستیاں کون سی؟ فرمایا کہ عرش والے کا حکم ہے کہ سلمان فارسی سے پیار کریں۔ سلمان فارسی نے بہت ساری مشکلات دین اسلام کے لیے اٹھائی اور نہ جانے کہاں کہاں سے یہ ہوتے ہوئے درے مصطفیٰ پہ پہنچے، اور پھر اللہ کے محبوب نے یہاں تک اعزاز سلمان فارسی کو دیا، فرمایا سلمان تو میرے گھر کا حصہ ہوگا۔ پھر فرمایا دوسرا خوش نصیب حضرت مقداد ہے، اور تیسرے صحابی جن سے اللہ نے محبت کا حکم دیا حضرت ابو ذر غفاری، ان کی زندگی کی جو صورتحال تھی وہ بڑی صوفیانہ تھی۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا ابو ذر تم اکیلے جیو گے، تم اکیلے مرو گے اور حشر کے میدان میں اکیلے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ اور چوتھی ذات جس سے محبت کا حکم دیا وہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ۔
اللہ کے رسول نے یہاں تک اعزاز مولا کائنات کو دیا جب مواقعات مدینہ صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم ہونے لگا، بعض صحابہ کو بعض صحابہ کا بھائی بنا دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ ہوتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاصل ہوئے، کہا اللہ کے رسول میں کس کے لسٹ میں ہوں؟ کیا حضور نے کمال جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا ان اخی فی الدنیا والآخرہ، میرے علی رضی اللہ تعالی عنہ، عرش والے نے تجھے میرا بھائی دنیا میں بھی بنا دیا اور آخرت میں بھی بنا دیا۔ یہ ایسا تعلق، ایسا رشتہ اور ایسی عظمت ہے جو کسی اور کی رشتے نہیں۔ پھر یہاں تک فرمایا کہ تمہاری مثال میرے لیے ایسے ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، ہاں لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک مولا کائنات سے پیار محبت فرمایا کہ خیبر کے دن جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یہود سے جنگ کر رہے تھے تو اتنی مشکلات تھی کہ جنگ کا کسی طرف فیصلہ ناممکن تھا۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ صبح میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول پیار کرتا ہے، اور وہ شخص بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ صحابہ منتظر تھے یہ پورا اندازی، یہ لکی ڈرا کس کے نام نکلے گا، کون وہ خوش نصیب ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول پیار کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے۔ صحابہ منتظر تھے، صبح کی روشنی پھوٹے اور جس کے مقدر یہ نام نکالنا ہے وہ ہمارے سامنے تو جہاں ہم صحابہ کے غلام بن جاتے ہیں وہاں ہمیں صحابہ کی تعلیم بھی دیکھنی چاہیے۔ لوگوں کو یہ ٹائٹل دے کے نہ ثابت کیا کرو ہم صحابہ کے غلام نوکر ہیں۔ اگر نوکری صحابہ کی ہے تو پھر فکر اور تعلیم بھی صحابہ والی ہونی چاہیے۔ غلام صحابہ کے بن جائیں اور ہماری سوچ ایک عام معاشرے کے انسان سے گئی گزری ہو، یہ صحابیت کی کیسی نوکری ہے، یہ کیسی غلامی ہے۔ اس واقعے کو تمام کتب سیاح نے لکھا ہے کہ خیبر کے مقام پہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول پیار کرتا ہے، اور پھر مالک اس کے ہاتھ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ اب صحابہ کی غلامی نوکری یہ ہے، صحابہ نے اس بات پہ یقین کیا کہ جس کے ہاتھ میں اللہ کے رسول کا علم جائے گا مالک اس کے صدقے ہمیں فتح عطا فرما دے گا۔ لیکن یہاں غلامی صحابہ کی ہے، یہاں نوکری صحابہ کی ہے۔ لفظ ہمارے کتابوں پہ یہ ہے کہ جتنا علم شیطان کے پاس ہے اتنا علم تمہارے نبی کے پاس بھی نہیں۔ سوچ ہماری غلامی صحابہ کی یہ ہے اور نوکری صحابہ کی یہ ہے کہ نبی تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جانتا۔ یہ کیسی غلامی ہے جو ہمیں مقرر کرنے کے لیے؟ یہ کیسے ہم صحابہ کے پیار محبت کرنے والے ہیں کہ لوگوں کو کوئی اور زہر دے کے ڈس مارنے لگے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا۔ صبح ہوئی، صحابہ منتظر ہیں، وہ کون خوش نصیب ہے؟ صحابہ کا ہجوم ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرا علی کہاں ہے؟ اللہ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آنکھوں میں درد ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی حاضر نہیں ہے، فرمایا جاؤ میرے علی کو بلا کے لاؤ۔ اللہ کے پاک محبوب نے اپنا مرادی اور شفا والا ہاتھ مولا کائنات کی آنکھ پہ رکھا۔ یہ بھی غلامی اور نوکری صحابہ سے ہمیں حاصل کر لینی چاہیے۔ شفا اللہ دینے والا ہے، لیکن اگر نبی بھی ہاتھ لگائے تو مالک اسے بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ لفظوں سے وہ دوغلا پن اور منافقت لوگوں کے سامنے نہ رکھو کہ ہمیں غلامی صحابہ کی ملی ہے اور ہم ہی صحابہ کے ٹھیکیدار بنے ہیں۔ صحابہ کی سوچ بھی پیدا کرو۔ صحابہ نے اس بات کو دیکھا بھی، یقین بھی کیا کہ جو کسی بڑے حکیم طب سے مولا کائنات کا معالجہ علاج کا حل نہ ہو سکا، اس چیز کا حل اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ اپنا ہاتھ لگایا، مالک نے شفا عطا فرمایا۔ پھر خیبر کے مقام پہ جب علم حضرت علی کے ہاتھ میں آیا
سرکار نے پہلے غیبانہ خبر ارشاد فرمائی کہ مالک اس کے ہاتھ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ یہ کتنا عظیم نبی ہے، جنگ کی صورتحال کسی حال میں بھی بدل سکتی تھی، لیکن لجپال نے فرمایا کہ مالک اس کے ہاتھ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ پھر جنگ خیبر کے اندر جو مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ہے وہ مولا کائنات کے ذریعے نصیب ہوئی ہے۔ اور آپ اتنے مضبوط اور اتنے رب کے شیر تھے کہ کوئی بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ہمیشہ آپ نے اپنی ذات کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ بڑے بڑے پہلوان آپ کے سامنے اپنے پاؤں کو نہیں جما سکتے۔ کتب سیاح میں لکھا ہے جب ایک پہلوان سے آپ کا مقابلہ ہوا، ایک لمحے کے بعد اس کو زمین پہ گرا دیا، جب اس کی جسم اس کے سینے پہ بیٹھے تو اس نے تھوک دیا۔ مولا کائنات نے اس کو کہا افسوس ہے تجھ پہ، پہلے معاملہ میرا اور عرش والے کا تھا، اب تو میری ذات کو اپنے درمیان شامل کرنا چاہتا ہے، میں اپنی ذات کو لے کر تیرے خلاف کبھی نہیں لڑوں گا۔ غزوہ خندق 5 ہجری کا واقعہ ہے، جب مسلمانوں نے خندق کھودی، بڑے بڑے کفار اس خندق کو کھودتے ہوئے مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عمر بن عبد بدھ جو تھا یہ بڑا پہلوان قسم کا آدمی تھا، 90 سالہ اس کی عمر تھی، پھر بھی مسلمانوں کے خلاف لڑنے گیا ہوا۔ اس نے للکار کے کہا تھا کون ہے میرا مقابلہ کرنے والا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اس کے مقابلے میں، اور جب یہ کسی سے جنگ کرتا تو پوچھتا تھا آپ کی جو آخری آرزو ہے وہ مجھ سے بیان کی ہے۔ جب عمر نامی شخص سے اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے شیر کا مقابلہ سامنے ہوا تو اس نے کہا کہ تیری آخری آرزو کیا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی کا مقصد دین کی سرفرازی تھی۔ آپ نے فرمایا میری آرزو یہ ہے کہ اگر تم مجھ سے لڑنا چاہتا ہے، میں کوئی دنیا کی بات نہیں کروں گا، میں کوئی اپنی ذات کی بات نہیں کروں گا، اگر تو نے میرے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور تو مجھ سے آرزو پوچھنا چاہتا ہے، میری آرزو یہ ہے کہ تو اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ اس نے کہا یہ تو ناممکن بات ہے، کوئی تیری اور آرزو ہو تو مجھے بتا۔ کہا پھر میدان کو چھوڑ کے چلا گیا۔ اللہ کہا میں عرب کا پہلوان ہوں، 90 سالہ میرا تجربہ ہے، میرا کون مقابلہ کر سکے؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ میری آرزو ہے کہ آرزو ہے 90 سالہ زندگی میں کسی کے ہاتھ نہ لگنے والا، اپنی صلاحیتوں سے لوگوں کو نقصان دینے والا، ایک لمحہ بھی مولا کائنات کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اور مولا کائنات کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کا رسول 8 ہجری میں جب حج فرما کے مقام مزدلفہ سے واپس آ رہا تھا تو وہاں پہ ایک حوض آیا، اس کو غدیر کہتے ہیں، غدیر خوف۔ اللہ کے رسول نے 1,40,000 اور ایک روایت کے مطابق 1,24,000 صحابہ کے درمیان مولا کائنات کو بلا کے فرمایا میرے صحابہ سنو، من کنت مولا فعلی شو مولا، جس کا میں مولا اس کا علی ہوں۔ یہ زبان رسول۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو سمجھایا نہیں جاتا، ان کو بھڑکایا جاتا ہے۔ اب جس بندے کو لفظ ولی کا معنی نہیں آتا اس کے ساتھ ہماری کیا بات ہے؟ اب لفظ ولی کو ہم جا کے لغت میں دیکھیں، ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کے مختلف معنی آتے ہیں، اور سب سے جو زیادہ معنی استعمال ہوتا ہے وہ مددگار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سرکار فرمانے لگے جس کا میں مددگار ہوں اس کا۔ یہ مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے، یہ جو نعرہ حیدری یاری لگاتے ہیں یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صاحب سرکار نے خود فرما دیا من کنت مولا فعلی شو مولا، اور قرآن نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا، بے شک میں مدد کرنے والا ہوں، اور جو ایمان لائے وہ بھی مومنوں کی مدد فرمانے والا ہے۔ یہ تو اللہ کا قرآن ارشاد فرمایا، اور اللہ کے رسول نے یہاں تک ارشاد فرمایا جب تم سفر کر رہے ہو اور تم کہیں گھبرا گئے اور تمہیں کوئی منزل نہ مل رہی ہو، تم بلند آواز سے کہا کرو اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ والے تمہاری مدد فرمانے والے۔ من کنت مولا فعلی شو مولا، یہ اعزاز اور یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شان، یہ الفاظ، یہ صحرا مالک کے محبوب نے مولا کائنات کو عطا فرمایا۔ اور آپ کے علم کا کمال یہ تھا کہ
کہ اللہ کے رسول نے یہاں تک ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم علی اللہ، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا نوازا۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کر جب سرکار نے بھیجا، میں نوجوان آدمی تھا، میں نے کہا اللہ کے رسول مسائل میرے سامنے ہوں گے، میں ان کا سامنا کیسے کر سکوں گا؟ پاک محبوب نے نورانی ہاتھ اٹھا کے مولا کائنات کے سینے پہ مارا، فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کا علم مالک نے میرے سینے میں جمع کیا۔ فرماتے 1000 باب، جیسے ہمارا طالب اسٹوڈنٹ کہتا ہے میتھمیٹک کے 5 باب ہیں اور سائنس کے 5 باب، یہ جو ایک باب ہم شمار کرتے ہیں، 1000 باب کا علم اللہ کے رسول نے مجھے عطا فرمایا۔ یہاں تک ارشاد فرمایا اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے لگوں، اللہ، سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے لگوں اور میں اس قدر تفسیر لکھوں گا کہ اس تفسیر کو اٹھانے کے لیے 70 عرب کا صحرا کا جو جہاز اونٹ ہے اس کو 70 اونٹ اٹھانے والے ہوں، مالک نے اتنے علم کی دولت عطا فرمائی ہے کہ اس تفسیر کو 70 اونٹ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ یہ اعزاز ہے مولا کائنات کا کہ جو اللہ کے رسول نے مولا کائنات کو عطا فرمایا۔ اس قدر علم کی وسعت تھی کہ جو جس انداز سے آپ کے سوال کرتا آپ اس انداز سے اس کا جواب ارشاد فرماتے۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں کچھ باتیں اور آگے عرض کر کے مولا کائنات کے جو فیصلے ہیں اس کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور صحابہ میں جو سب سے بہترین فیصلے کرنے والی ذات تھی وہ مولا کائنات تھی۔ جناب عمر نے بھی فرمایا اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ اللہ، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی اور رنگ میں لے جائیں، یہ عزت ہے صحابہ کا اور یہ صحابہ کا پیار ہے کہ علی کے فیصلوں کے بغیر میں اپنا نظام کبھی نہ چلا سکتا۔ آپ کے جو فیصلے ہیں وہ الگ موضوع رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جمعے کا خطبہ پڑھا جائے، لیکن کچھ باتیں عرض کر کے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کے پاس علم اور فیصلے کی وہ کمال صلاحیت تھی کہ جس کو آپ بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ یمن کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو غلام کے ساتھ بھیجا کسی تجارت کی غرض سے، لمبا سفر تھا، مدینے میں جب وہ شخص پہنچے تو وہ جو غلام تھا اس کی سوچ بدل گئی، اس نے اس بادشاہ کے بیٹے کو اپنا غلام بنانا چاہا اور اپنے آپ کو آقا تصور کروانا چاہا، اس کو بیچ کے اپنی ہرس اور لالچ کو پورا کرنا چاہا۔ کہ مولا کائنات کا گزر ہوا تو اس نے چیختے ہوئے کہا میں بادشاہ کا بیٹا تھا، میں غلام بن گیا، جو غلام تھا وہ میرا آقا بن گیا، اور قریب ہے کہ یہ میرے ساتھ دھوکا اور مجھے جو ہے وہ کسی مکر اور فریب میں مبتلا کر دیا۔ فرمایا دونوں لوگوں کو گرفتار کر کے میرے پاس لایا جائے۔ اللہ، گرفتار کیا گیا، فرمایا دیوار کو سوراخ کرو، دونوں کی گردنیں اس سوراخ سے باہر کر دو اور تلوار بھی میرے ہاتھ میں دو۔ لوگ حیران تھے، فیصلہ یہ کرنا ہے آقا کون ہے اور غلام کون ہے، یہاں دیوار کو سوراخ کرنا، پھر سوراخ کے بعد گردن کو باہر لٹکانا، پھر تلوار کا بنانا، یہ کیا فیصلہ ہے؟ جب گردنیں باہر آ گئی تلوار ہاتھ میں تھی، فرمایا جو غلام ہے اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ جو غلام حقیقت میں غلام تھا وہ ڈر گیا، اس نے اپنی گردن کو پیچھے کرنا چاہا۔ لوگ حیران تھے، یہ سوچ، یہ فیصلہ کسی سے ممکن نہیں تھا جو فیصلہ مولا کائنات نے کیا کہ جو غلام تھا حقیقت میں وہ تو خوف زدہ ہو گیا، جو خوف زدہ ہوا اس کے تاثرات نے بتایا میں غلام ہوں، مولا کائنات کی وجہ سے اس کو پناہ ملی۔ دو عورتیں مولا کائنات کی بارگاہ میں اپنا فیصلہ لے کر آئے، اور فیصلے کا انداز یہ تھا، ایک عورت کہتی یہ میرا بیٹا ہے اور دوسری عورت کہتی یہ میرا بیٹا ہے۔ بچی کو قبول کرنے کو تیار کوئی نہ تھا، اور بیٹی کی طرف ڈورے لپک رہی تھی یہ میرا بیٹا ہے، دوسری عورت کہتی یہ میرا بیٹا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے فیصلہ کیسا عجب فرمایا، فرمایا کہ دونوں عورتوں سے کہو کہ اپنا دودھ کسی پیالے میں دھو کر میرے سامنے لائیں۔ پیالہ صاف کروایا گیا، اس میں
مولا کائنات نے دونوں عورتوں کے الگ الگ دودھ رکھوا دیا۔ جب ماں نے اپنے سینے کی امانت کو نکال کے مولا کائنات کے سامنے پیش کیا تو میں دونوں کا وزن کیا، ایک دودھ وزنی تھا اور ایک دودھ ہلکا تھا، فرمایا جس کا دودھ وزنی ہے بیٹا اس کو دیا جائے اور جس کا دودھ ہلکا ہے بیٹی اس کو دی جائے۔ لوگ حیران تھے یہ کیسا فیصلہ ہے؟ لوگوں نے سوال کر دیا مولا کائنات یہ وزنی اور جو اس سے کم لیول میں ہے یہ فیصلہ کیسے ہے کہ مرد بیٹا اس کا ہے اور بیٹی اس کی ہے؟ فرمایا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے مردوں کو طاقت عطا فرمائی، جس ماں کا دودھ وزنی ہے اس کے ہاں بیٹا پیدا اور جس کا دودھ وزنی نہیں اس کے ہاں بچی پیدا ہو۔ اور فرمایا قرآن نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ مرد کے دو حصے ہیں اور عورت کا یہ وزن بتاتا ہے کہ جس کا دودھ وزنی ہے اس کا بیٹا ہے، جس کا دودھ وزنی نہیں اس کی بیٹی۔ آپ کی سخاوت بڑی کمال تھی۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک مقولہ مشہور ہے کہ لوگ جب جمع ہو جائیں ہم کہتے ہیں علی کا منچ، کیا ہے بولو تو صحیح۔ شاید لوگ اب شہر یا دیہات کو چھوڑ کے آگے پیچھے ہو کے ان کو پہچان نہ رہی ہو، ورنہ یہ پہچان رہی ہے کہ جہاں بھی آگ جلا دی جاتی اور چند لوگ جمع ہو جاتے وہ کوئی بھی بات کرنا چاہتے وہ کہتے مجھے علی دے مچ دی سو ہے گل نہیں ہے، لوگ مان جاتے یہ واقعہ بات ایسی گل ہے کہ نہیں جی؟ یہ کیوں کہا جاتا ہے میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں۔ عرب کے اندر یہ بات مشہور تھی جس کے گھر میں آگ زیادہ جلا کرتی، جس کے گھر میں راکھ سما زیادہ ہوتی، لوگ اس کے سبزی ہونے کی مثال دیتے تھے کہ اس کے گھر میں صبح شام ہانڈی لوگوں کے لیے اللہ کی مخلوق کے لیے چلتی رہتی ہے۔ مولا کائنات کا مچ اس لیے کہہ دیا جاتا کوئی اپنا آتا اس کو بھی نوازا جاتا، کوئی غیر آتا اس کو بھی نوازا جاتا۔ اور آپ کی سخاوت اتنی کمال ہے کہ حالت نماز میں بھی کوئی سائل آیا ہے آپ اس کو خالی نہیں واپس کرتے۔ ایک بار سائل آپ کی چوکھٹ پہ آیا کچھ مانگنا چاہا، فرمایا پڑوس میں گھر ہے جاؤ وہاں سے کچھ مانگ کے آؤ۔ وہ شخص گیا اس نے کچھ مانگا پیٹ بھر کے کھایا، جب چلنے لگا کہا مجھے ساتھ لے جانے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، کہا تمہارے بیوی بچے ہیں؟ کہا نہیں ابھی تم اکیلا بھی۔ کہا پھر کھانا ساتھ لے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا مجھے 3 دن ہو گئے میں نے ایک بزرگ کو دیکھا وہ بھوکا پیاسا بیٹھا رہتا ہے، وہ جو بزرگ بیٹھا ہے میں اس کو دینا چاہتا ہوں۔ اسماء حسین بول کے فرمانے لگے صاحب اس کو چھوڑو وہ کوئی اور نہیں وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ اس قدر سخاوت آپ کی مشہور ہے۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جہاں بہادری آپ کے فیصلے اور آپ کی سخاوت کمال ہے، وہاں اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے آپ کی محبت کی مثل و مثال ہے۔ یہ میں بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ صحابہ کی تفریق میں بڑا آگے آگے نظر آتا ہے۔ یہ جو موضوع ہم نے آپ کے سامنے چھیڑا ویسے تو رجب المرجب کا مہینہ ہے اور رجب کا یہ اعزاز ہے، اس مہینے میں اللہ نے ہمارے نبی کو معراج کروایا ہے اور نبی کا معراج اتنی بڑی عظمت کا حامل ہے کہ کوئی بھی واقعہ نبی کے واقعے سے بڑا، لیکن ہمارے معاشرے کی بد نصیبی ہے آپ جہاں بھی جائیں ایک بات تو ہمیں ملے گی کہ ولادت علی مبارک ہو، یہ کوئی نہیں کہتا تمہیں نبی کا معراج بھی ہوا۔ اتنا تو ہمیں سنگ دل اور ظالم نہیں بن جانا چاہیے کہ جس کو اعزاز در مصطفیٰ سے ملا ہے ہم اس ذات کو ہی بھول کے صحابہ کو نبی کا مقام و مرتبہ دے دیں۔ سرکار نے خود فرمایا میرے علی تجھے چاہنے والوں کے 2 قسم کے لوگ ہوں گے، فرمایا ایک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے میری کہ جیسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغض رکھا وہ بھی ناکام ہو گئے، پھر ساتھ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہودیوں کی طرح بغض رکھیں گے وہ ناکام ہو جائیں گے، اور کچھ ایسے بد نصیب ہوں گے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا مقام دے دیا کہ اللہ سے بھی آگے بڑھا دیا، آپ کو لوگ اس مقام پہ لے کے چلے جائیں گے۔ اب ہمارا معاشرہ دیکھیں جنہوں نے بغض رکھا وہ بھی ناکام ہو گئے اور جنہوں نے مقام کو اس طرح بڑھایا کہ نبی کا مقام پیچھے اور صحابی کا مقام آگے لے گئے وہ بھی ناکام ہو گئے، اور جو درمیانہ راستہ تھا مالک نے وہ ہمیں عطا فرمایا۔ لیکن اتنا معاشرے کے اندر فضا نہیں ہونی چاہیے کہ جتنی فضا ہم نے قائم کر دی ہے۔
محفل پاک بھی ہو تو دو شعر اس کے پڑھ لیں بھائی، دو شعر اس کے ہیں تو دو شعر صدیق عمر عثمان کو بھی پڑھنے چاہیے۔ لو جی کوئی بھی محفل ہے تو آؤ جی کربلا میں یہ ہو گیا۔ کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ ربیع الاول شریف میں وہاں بھی سرکار کا میلاد ہوتا ہے؟ اور کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ وہاں بھی یہ پڑھا جاتا ہے سب سے اعلیٰ والا؟ اور کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ وہاں پڑھا جاتا ہے حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے؟ کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ نبی ہمارا نبی ہے؟ ہم کتنے سنگ دل ہیں، کوئی بھی قسم ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، ہم لوگوں کو کس سوچ کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ہم صحابہ کے درمیان کیسی تفریق دلانا چاہتے ہیں؟ یاد رکھنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کو عرش والا بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ صحابہ کے درمیان کبھی بھی ایسی سوچ اور ہوا کو فضا کو نہ پیدا ہونے دے۔ اور ایسے جو ہمارے معاشرے میں خطباء ہیں یا ہمارے معاشرے کے ناخواں ہیں، ان سے بھی میرا دردمندانہ پیغام ہے، خدا تمہاری وجہ سے کوئی بندہ صحابی کو چھوڑ کے کسی اور صحابی کے بارے میں بات کرنے کو تیار نہ ہو۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش اتنی تھی، کچھ باتیں عرض کر کے آخری بات کا پیغام پھر ہم نماز جمعہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر اور مولا کائنات کی ذات دونوں موجود ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر مولا کائنات کو دیکھ کے مسکرا پڑے۔ کہا صدیق اس بات پہ مسکرائے ہو؟ کہا مجھے جملہ یاد آ گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جنت میں وہ شخص جائے گا جس کو ٹکٹ مولا کائنات عطا فرمائے۔ کتنے مقدر کی بات ہے، کتنے عظمت کی بات ہے، اس کو کون انکار کر سکتا ہے؟ جس نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہوں، جنہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کیا ہو، ہم تو ان کے جوتے کا جو ذرہ اٹھنے والا اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن شان کیا ہے؟ پھر سیدنا علی المرتضیٰ مسکرائے۔ کہا علی تم کیوں مسکرائے؟ کہا میں نے سرکار کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ ٹکٹ اس کو ملے گی جس کے سینے میں صدیق اکبر کا پیار ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق